السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت اور نبوت کے پروانوں، اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق بارگاہ رسالت مآب و آلو اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی، وہ بن کے روشنی فی دید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جن کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، جن کی یاد میں جناب داؤد نے نغمہ سرائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جن کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واعظ جن کی شان رحمت کے، اور نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والے، مرادی غریبوں کے بلانے والے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی الشاہ امام احمد رضا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، آج تیسری شب ہے محرم الحرام شریف کی، اور کل اور پہلی شب میں شہدائے کرام مومنین کی زندگی کے تعلق سے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولان اعظام پر کچھ ذمہ داریاں رکھی، وہ آتے رہے اور دین کی اشاعت، اللہ کی وحدانیت لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، انہیں سچا اور صحیح راستہ صراط مستقیم بتانے کے لیے انبیاء کرام آتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد خاتم النبیین بن کر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ بار ہوئے۔ اب حضور کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ تحتی نہ ذلی نبی، کسی بھی اعتبار سے نبی دنیا میں
اب حضور کے بعد نہ آئے گا، حضور آخری پیغمبر خاتم النبیین ہیں۔ اب جو عقیدہ یہ رکھے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے، یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں حضور کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب حضور کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، چٹکتا پھر کہاں کوئی غنچہ باغ رسالت کا۔ حضور کے بعد کوئی نبی آنے کا امکان نہیں ہے۔ آ سکتا ہے نبی، یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اور حضور کے بعد اگر نبی آئے تو حضور کے خاتمیت میں کوئی فرق نہ پڑے گا۔ یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، انہوں نے دروازہ کھولا اور مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہابیوں کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے وہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ کہ اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے دلیل بناتے ہیں کہ قیامت کے قریب جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضور کے بعد تو نبی کا آنا پایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ امتی کی حیثیت سے آنے والے ہیں، اور وہ تو حضور سے پہلے نبی بن کر آئے ہیں، مطلب ظاہری اعتبار سے حضور تو سب سے پہلے ہیں۔ کنت نبی و آدم و بین الماء، تین حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام گارا اور پانی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں نبی بن کے آئے، اللہ نے انہیں نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے۔ اب جب قیامت کے قریب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضور کے بعد آئے۔ حضور کے بعد نبی کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب حضور کے بعد اللہ کسی کو نئی نبوت نہیں دے گا، نئی رسالت نہیں دے گا، اور جناب عیسیٰ آئیں گے وہ تو حضور سے پہلے آ چکے ہیں ظاہری دنیا میں، اور اب جب آئیں گے قرب قیامت تو پھر وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، حضور کے دین کے ایک مبلغ کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو صاحب کتاب پیغمبر ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتاب انجیل جو ہے نازل فرمائی۔ اب ان کا دین، ان کے دین کے احکام الگ تھے، ان کی شریعت کے احکام الگ تھے، مگر اب جب آئیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو پھر اپنے دین عیسائیت، اپنے دین پہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ نماز مصطفیٰ کے دین پہ ادا کریں گے، روزہ حضور کے دین پہ ادا کریں گے، یعنی جو دین محمدی اور شریعت محمدی کے جو قوانین ہیں ان قوانین پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام عمل کریں گے۔ یعنی اب آئے ہیں، اب آنا حضور کی امتی کی حیثیت سے ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پھر یہ بہت بڑا چیپٹر ہے بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف میں باب الساعات، قیامت کی جو علامت بیان کی گئی ہے ان میں مفصل ذکر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قیامات کا جو ذکر ہے، علامات کا ان پہ ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کا آنا حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہیں۔ آقا فرماتے المحزودتین وادعن کفی علی اجنحۃ الملکین، حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں دمشق کی جامع مسجد، اور اس جامع مسجد کے پورب کا مینارہ ہے، فجر کا وقت ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر تشریف فرما ہے، زعفرانی کلر کے چادر جناب عیسیٰ پہنے ہیں، ایک تہبند، ایک آپ نے چادر سینے پہ اوڑھی ہے، یعنی زعفرانی کلر کا احرام پہنے ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، المحزودتین یعنی زعفرانی رنگ کا کپڑا پہنا ہے۔ حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں فجر کا وقت ہے، دو فرشتوں کے پروں پر اپنا ہاتھ رکھ کر جناب عیسیٰ اتر رہے ہیں، اور آقا فرماتے میں دیکھتا ہوں ان کے بال آگے سے گھنگریالے ہیں۔
ان کے بال آگے سے گھنگریالے ہیں اور ان کے جو ہے گالوں پر، ان کی پیشانی پر پانی کے قطرے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں فرفع راسہ ان قطرا، جب جناب عیسیٰ سر اٹھاتے ہیں تو پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، جب سر نیچا کرتے ہیں پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی حمام و غسل خانے سے باہر آئے ہیں، ابھی حمام اور غسل خانے سے باہر آئے ہیں۔ یہ پورا جو نقشہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا، جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور جو مسجد دمشق کی جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد کا مین انٹرس، مین دروازہ ہے جہاں سے عام مقتدی لوگ، نمازی لوگ آنا جانا کرتے ہیں، اور ایک دروازہ اس پورب سائڈ کی طرف بھی ہے جو بند ہے۔ ایک زمانے میں اس پہ بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا، اس تالے کی چابی کسی کے پاس نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو اوریجنل عیسیٰ بن مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم عیسیٰ مسیح ہوں گے، وہی یہ تالا کھول پائیں گے اور اسی دروازے سے دمشق کی مسجد میں وہ داخل ہوں گے۔ حضور نے فرمایا تھا جو اصل اوریجنل عیسیٰ بن مریم ہوں گے وہ ادھر ہاتھ لگائیں گے اور بغیر چابی کے یہ تالا کھل جائے گا۔ جو اصلی عیسیٰ بن مریم ہوں گے ان کے ہاتھوں کا یہ کمال ہوگا۔ تو پھر بعد میں بہت سارے لوگ آزمائی کرتے رہے کہ دیکھیں ہم بھی کھولنے کی کوشش کریں، جن کا نام عیسیٰ تھا اور جن کا نام جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح جوڑی بہت ان کو جو ہے پاور ملا تو پھر وہ ٹرائی کرنے لگے کہ چلو ہم ٹرائی کرتے ہیں، ہم سے کھل جائے، کوئی لکڑی سے، کوئی کس سے ٹرائی کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا جو اوریجنل عیسیٰ بن مسیح، عیسیٰ بن مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، وہیں اسی تالے کو کھول پائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ ادھر ادھر آزماتے رہے، تو بعد میں دولت عثمان سلطنت اسلامیہ نے اس دروازے کے آگے ایک بہت بڑی دیوار لگا دی، یعنی دروازہ ہے اس پہ تالا لگا ہے اور اس کے آگے دیوار چنا دی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر اللہ ان کے لیے دیوار کو خود بخود ہٹا دے گا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایک مین دروازہ دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہونے کا ایک پورب سائڈ کا دروازہ ہے، اور اسی مینارے کے قریب سے جناب عیسیٰ اتریں گے، اسی دروازے کے قریب کھڑے ہوں گے، آپ ہاتھ لگائیں گے دیوار گرے گی، ہاتھ لگائیں گے تالا کھل جائے گا اور جناب عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، امام مہدی بھی وہاں ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کا وقت ہوگا، سارے دمشق کے جو نمازی ہوں گے اس مسجد میں جمع ہوں گے، وہ سب لوگ فجر کی سنت موقدہ پڑھ چکے ہوں گے، گھڑی دیکھتے ہوں گے، فجر کی فرض نماز کے انتظار میں ہوں گے۔ اتنے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، حضرت امام مہدی پہچانیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے لوگوں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر آ گئے، سارے مقتدی کھڑے ہو جائیں گے، مرحبا یا عیسیٰ ابن مریم، مرحبا یا عیسیٰ ابن مریم کے نعرے لگیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب پیغمبر ہے، صاحب شریعت پیغمبر ہے، اللہ نے انہیں کتاب دی، اللہ نے انہیں نئی شریعت عطا فرمائی، ان کے دین کا قانون الگ تھا، مگر اب جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں اس فجر کی سنت موقدہ شریعت محمدی پر ادا فرمائیں گے، حضور کے دین پر نماز ادا فرمائیں گے، اور جب نماز سنت موقدہ پڑھ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امام مہدی عرض کریں گے حضور اب آپ نماز پڑھائیے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، آپ کے نانا کا مصلی ہے، آپ ہی نماز پڑھائیے۔ ایک روایت میں اس کا برعکس بھی آیا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ خیر جناب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، نماز کے بعد پھر جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے آپ سانس لیں گے، آپ کی سانس کو اللہ تعالیٰ بہت دور تک پھیلا دے گا، یہاں تک کہ جہاں جہاں سانس جائے گی دنیا میں جتنے سور ہیں وہ سارے سور آپ کی سانس سے مرتے جائیں گے، آپ کے آکسیجن لینے سے وہ سور مرتے جائیں گے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے جو عیسائی سور کھاتا ہے اور اس سور کو جناب عیسیٰ کی طرف منسوخ کرتا ہے کہ دین عیسائیت میں سور کھانا حلال ہے، دین عیسائیت میں خنزیر کھانا حرام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے سارے دنیا کے سور خنزیر مر جائیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ نہ عیسائیت اور دنیا کے کسی بھی دین میں اللہ نے خنزیر کو حلال نہیں فرمایا ہے۔ یہ جو ہے ابھی ایک بہت بڑا
لمبا میٹر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک، ایک روایت میں ہے کہ 42 یا 45 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما رہیں گے۔ آپ نے نکاح نہ فرمایا، آپ کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں حصورہ کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی جب تک جناب عیسیٰ علیہ السلام رہے عورتوں سے دور رہیں، نکاح نہ فرمایا۔ 37 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ آج بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہیں، آسمان پہ آپ جلوہ بار ہیں۔ چونکہ موت نہیں آئی اس لیے جناب عیسیٰ واپس آئیں گے۔ اور انبیاء کرام نے خواہشیں کی تھی، مولا تو نے آخری پیغمبر کی امت کو کتنا بڑا مقام و منصب دیا ہے، اور انبیاء کرام کی امت اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں انہیں 2 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ مگر اگلی کتابوں میں ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، توریت میں امت مصطفیٰ کا ذکر تھا، انجیل میں امت مصطفیٰ کا ذکر تھا، کتاب داؤد جناب داؤد پر جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، زبور میں ہمارا ذکر تھا۔ آخری پیغمبر جناب محمد عربی دنیا میں جلوہ بار ہوں گے، آخری پیغمبر آخری رسول بن کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو امت عطا فرمائے گا، غلام عطا فرمائے گا، اس امت کو اللہ تعالیٰ کرامت کا تاج عطا فرمائے گا، اللہ اس امت کو بزرگیاں عطا فرمائے گا۔ اسی کے تعلق سے فرمائے گا اللہ تعالیٰ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وہ امت کمالات والی ہوگی۔ اگلے نبیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ جو آخری پیغمبر کو امت دے گا، وہ امت کتنے کمالات والی، کتنے شرف والی ہوگی۔ اور امتیں 2 رکعت پڑھے تو 2 ہی کا ثواب ملے، مگر پیغمبر آخری نبی کو جو اللہ امت دے گا، وہ اگر 2 رکعت پڑھے اللہ 500 سال کی نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر وہ شب برات میں 2 رکعت نماز پڑھے اللہ 300 یا 500 سال کی نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ اگر وہ شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ایسا ہے جیسے 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، یعنی 2 رکعت کے بدلے میں کہیں 200 سال، 2 رکعت کے بدلے میں کہیں 300 سال، 2 رکعت کے بدلے میں کہیں 500 سال۔ یہ ساری فضیلتیں اللہ آخری پیغمبر کی امت کو عطا فرمائے گا۔ ایک قرآن کا حرف پڑھے 10 نیکیاں لکھی جائے، رمضان میں 1 نیکی کرے 70 نیکیاں لکھی جائے، رمضان میں 1 فرض ادا کرے اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دے، اور رمضان میں نوافل ادا کرے 1 نفل اللہ تعالیٰ فرض کے برابر عطا فرمائے، فرض کے برابر اس کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ سارا بیان اگلی کتابوں میں ہم لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کتاب زبور میں فرمایا تھا، کتاب توریت و انجیل میں فرمایا تھا۔ انبیاء کرام جب پڑھتے تھے تو تعجب میں کرتے تھے، مولا یہ کون امت ہے جس کو اتنی ساری فضیلتیں ملے گی؟ بلکہ جناب موسیٰ تو طور پہ جا کے اللہ سے کلام کرتے ہیں، مولا وہ آخری امت میرے حوالے کر دے، اس آخری امت کا پیغمبر مجھے فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے، وہی نازل فرماتا ہے، موسیٰ اس آخری امت کو تو ہم نے اپنے پیارے حبیب کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، محمد عربی کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے مولا اس امت کا پیغمبر نہ بنا، کم سے کم اس امت کا ایک فردی آخری پیغمبر کا امت ہی بنا دے۔ حضرت موسیٰ جیسے انبیاء نبی جو ہے جلیل القدر رسول خواہش کر رہے ہیں، مولا آخری امت کا جو مقام و منصب تو نے کتابوں میں اور سابقین صحائف میں جو تو نے فرمایا ہے، کتنی فضیلت والی وہ امت ہے۔ تو انبیاء دعائیں کرتے تھے، مولا وہ امت نہ دے مگر اس امت میں ہم کو پیدا فرما، آخری پیغمبر کی امت میں ہم کو پیدا فرما، ہمیں بھی امت محمد ہونے کا شرف مل جائے، ہمیں بھی امت آخر خاتم النبین ہونے کا شرف مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا کہ انہیں مصطفیٰ کی امت میں بھیجے گا، انہیں مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں بھیجے گا، لو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں اور انہیں امت محمد ہونے کا شرف مل جائے۔ ہے صاحب کتاب نبی جناب عیسیٰ، ہے صاحب شریعت جناب عیسیٰ، مگر اب جناب عیسیٰ آئیں گے، حضور کے غلام بن کے آئیں گے۔ آپ ذرا سوچو کتنا بڑا مقام ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا ہے۔ نبی خواہش کرتا ہے مجھے آخری پیغمبر کی امت میں اللہ پیدا فرمائے، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمائے۔ ہم پہ آپ پہ کتنا بڑا احسان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، رب کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اعظم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں آخری پیغمبر کے امت میں پیدا ہونے کا شرف ملا۔ لہذا ہم اپنی قدر ہم نہیں جانتے ہیں، ہمارا ذکر اگلی کتابوں میں ہے، ہمارا ذکر توریت و زبور میں ہے، ہمارا ذکر
ذکر اللہ تعالیٰ نے انجیل میں فرمایا تھا، یعنی جن کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو کتابیں وہ صحیفے نازل فرماتا تھا، ان کتابوں میں ہمارا ذکر اللہ فرماتا تھا یہ امت مرحومہ ہوگی، اتنے سارے کمالات اللہ تعالیٰ اس امت کو دے گا، 5 وقتہ نماز پڑھے مگر ثواب 50 نمازوں کا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، شب قدر و شب برات میں 2 رکعت پڑھ لیں 500 سال 1000 سال کے نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ راتوں کا ثواب عطا فرما دے۔ ذرا آپ تنہائی میں غور کیجئے گا، ہمیں یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت کی بدولت ملا ہے، آقا جان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کرم سے مقام ملا، مگر کبھی ہم نے گریبان میں اپنا منہ جھانکا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا مقام مل گیا مگر ہم اپنی قدر کھوتے چلے جا رہے ہیں، اپنا وقار ہم پہچاننے نہیں جاتے ہیں، اپنی ذات کو ہم نے نہ پہچانا، اس لیے مصطفیٰ فرماتا ہے من عریف نفسہ فقد عریف ربہ، اے بندہ اگر تو اپنے آپ کو پہچان لے گا، اپنی ذات کو پہچان لے گا، اپنے رب کی معرفت تجھے حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت تو پہچان لے گا، حاصل ہو جائے گی۔ لہذا سوچ کتنا بڑا مقام و منصب مصطفیٰ کے کرم سے ملا ہے، لہذا جب اتنا کرم سے مصطفیٰ کے مقام اور منصب ملا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے یہ مقام کہیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، یہ درجہ کہیں ہاتھ سے چلا نہ جائے، اپنی عظمت کو پہچان، مسجد میں آ مصطفیٰ کی تعلیم پہ عمل کرتا رہے، اپنے مقام کو پہچان اور مسجد میں آ کے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کر، تیرا ظاہر بھی محمدی ہو جائے، تیرا باطن بھی محمدی ہو جائے، تیرا دن قرآن کی تلاوت میں گزرتا رہے، تیری راتیں نماز تہجد میں گزرتی رہے، جیسا مصطفیٰ نے اپنے سچے غلام کا خاکہ بتایا تھا، اس خاکے میں اپنے آپ کو ڈالے اور اپنا ظاہر بھی مصطفیٰ کی ادا والا بنا، اپنا باطن بھی مصطفیٰ کی ادا والا بنا، تیرا لباس مصطفیٰ کی سنت میں ڈلا ہو، تیرا چلنا مصطفیٰ کی سنت میں ڈلا ہو، ہمارا کھانا پینا مصطفیٰ کی سنت میں ڈلا ہو، ہمارا کردار تو اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے دنیا کے لیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں امت رسول دنیا کی ساری قوم کے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجی گئی ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ دنیا کی ساری قوموں کے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجا گیا ہے، تو رہے تیری ذات سے کافی سبق لے کے ہاں یہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ہے، تیری ذات سے وہ نور نکلتا رہے، تیرے کردار سے لوگوں کو میسیج ملتا رہے، تو چلے تو لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے یہ کتنا حسین انداز سے چلتا ہے، ضرور یہ چلنا اس کے پیغمبر نے بتایا ہوگا، ضرور یہ چلنا اس کے نبی نے بتایا ہوگا، تو کھائے تو تیرا کھانا مثال بن جائے، تیری ہر ادا میں مصطفیٰ جان رحمت کی ادا آئے، صحابہ کا طریقہ آئے، ابو ذر غفاری کی دعائیں اور سیرت و کردار جھلکتا رہے، خالد بن ولید کی جوانی اس میں جھلکتی رہے، جہاں جائیں ہماری ذات کافروں کے لیے آئیڈیل بن جائے، مشرکین کے لیے آئیڈیل بنے، وہ ہمیں دیکھے تو سوچنے پہ مجبور ہو جائے جب ان کا رہنا سہنا اتنا بہتر ہے، ان کا دین کتنا بہتر ہوگا، ان کے پیغمبر کی تعلیم کتنی بہتر ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا ہماری آئیڈیل ہمارا ماڈل ہونے کا مطلب یہی ہے مصطفیٰ کا دیوانہ کافروں کے جس علاقے میں چلا جائے ان کا اثر قبول نہ کرے، اپنی ذات سے اسلام کا اثر ان کے ذہن و فکر پہ چھوڑتا چلا جائے۔ یہ ہمارا ہمیں یہ ہماری زندگی اور ہماری طرز تو یہ ہونی چاہیے تھی اور ہمارا یہ انداز تھا، مگر وہ جو ہے ہم بھلا دیے، اب کسی اینگل سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسلمان ہیں اور پھر حال ایسی بنا دیا ہے اپنا نہ چہرے پہ ٹوپی ہے نہ سر پہ ٹوپی ہے نہ چہرے پہ داڑھی ہے، یہودیوں جیسا لباس پہننے کی عادت ہے اور وہیں اسی طرح اپنی زندگی اپنی ذات میں مگن ہے، ایسا لگتا ہے کہ سے مرنا ہی نہیں ہے۔ سن اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، امام محمد غزالی کہتے ہیں ایمان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس ایمان کا بدلہ معلوم ہے، امام غزالی فرماتے ہیں اس ایمان کا بدلہ یہ ہے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس ایمان کا بدلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جنت میں بڑی آنکھوں والی حوری عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ جنت کا وہ درجہ عطا فرمائے گا جس کی خوبصورتی ذہن و فکر میں نہیں آ سکتی، اللہ شراب طہور عطا فرمانے والا ہے، جس شراب طہور کی لذت آج دنیا میں کسی زبان اور کسی جو ہے منہ نے چکھی نہیں آئے، یہ ایمان کا بدلہ عطا فرمانے والا ہے، اور ایمان کے بدلے میں اللہ جب جنت میں بھیجے گا مومن کو تو ایسا
بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ ایک مومن اپنے باپ سے جنت میں ملاقات کرے، ایک مومن اپنے دادا سے جنت میں ملاقات کرے۔ یہیں تک محدود نہیں، حدیث پاک کے مفہوم کے تناظر میں اگر بتاؤ، اگر جنت میں داخلہ ہوا، ہم چاہیں کہ غوث پاک سے ملاقات کریں، غوث پاک سے جنت میں ملاقات ہو جائے، سرکار غریب نواز سے جنت میں ملاقات ہو جائے۔ ایک ادنا جنتی اگر سوچے گا آج مجھے مولائے کائنات کو دیکھنا ہے، حضرت علی کا دیدار کرنا ہے، وہ خواہش کرے گا اس کو فرشتہ علی کے محل کے پاس پہنچا دے گا۔ آج فاطمہ زہرا کا دیدار کرنا ہے، آج ہماری ماں ام المومنین کو دیکھنا ہے، آج امام حسن کو دیکھے، آج امام حسین کو دیکھے، یعنی جس سے چاہے ملاقات کرے۔ سب سے بڑی اگر وہ چاہے گا مصطفیٰ سے ملاقات کرے گا، آمینہ کے لال سے ملاقات کرے گا۔ یہ ساری نعمتیں وہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اے بندہ وہ ساری نعمتیں کیا اس بات کے مستحق نہیں ہیں کہ دنیا کے 70 سال اس رب کی عبادت میں گزار دے، اس مولا کی بندگی میں گزار دے۔ یاد رکھ ورنہ دنیا کے 70 سال میں پھنس کے رہ جائے گا، اور دنیا کی زندگی میں پھنس کے رہ گیا، آخرت کی ابدی زندگی ہاتھ سے نہ چلی جائے، آخرت کی وہ ساری نعمتیں ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ لہذا وہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں دینے والا ہے، وہ جو کرم اللہ تعالیٰ جنت میں فرمانے والا ہے، وہ مستحق ہے اس بات کی وہ نعمتیں کہ دنیا کا 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارا جائے، مصطفیٰ کی تعلیم میں گزارا گیا، ہمارا ظاہر بھی مصطفیٰ جیسا ہو، ہمارا باطن بھی خلوص والا ہو، ہماری ذات میں صحابہ کا کردار جھلکتا رہے، ہماری ذات میں صحابہ اہل بیت کی چمک آتی رہے۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کو اپنے ظاہر میں سجا لو، چہرے پہ داڑھی ہو پتہ چلے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، لباس اس کا اسلامی ہو۔ ہاں اگر کوئی ضرورت آفس میں کام کرتا ہے، ظاہر بات ہے حالات ایسے ہے، جائے پینٹ شرٹ پہن کے جائے، مگر عام حالات میں اسلامی لباس پہن لے، ٹوپی سر پہ سجا لے، امامہ سجا لے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ محمد عربی کا غلام ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرنے والا ہے، اور دیوانہ دیوانے کی طرح رہے، عاشق مصطفیٰ عاشق کی طرح رہے۔ وہ جہاں سے جائے مصطفیٰ کے کردار کی خوشبو پھیلاتا جائے، حضور کی محبت کی خوشبو پھیلاتا رہے، جب تک رہے حضور کی محبت کی خوشبو سے ساری سوسائٹی کو معطر کرتا رہے، اور جب قبر میں بھی چلا جائے اس کی قبر آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت اور صراط مستقیم کا راستہ بناتی رہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں امام محمد غزالی کہتا ہے اے بندہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے 70 سال میں پھنس کے رہ جائے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہاتھ سے چھوٹ جائے، ہمیشہ کی زندگی ہاتھ سے وہ نعمتیں چھوٹ جائے۔ یہی کردار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو کس قدر اپنے آپ کو سنبھالا اور کس قدر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کیا۔ آقا فرماتے ہیں ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بالشیء وقر فی قلبہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر اپنی نمازوں کی وجہ سے سب سے آگے نہیں آیا، ابو بکر اپنے روزوں کی وجہ سے سب سے آگے نہیں آیا۔ آقا فرماتے ہیں ولیکن بالشیء وقر فی قلبہ، میرے رب نے ابو بکر کے دل میں ایک چیز رکھی ہے، وہ حد درجہ میری محبت ہے، اسی کی وجہ سے ابو بکر امت میں سب سے آگے ہو گیا ہے۔ ولیکن بالشیء وقر فی قلبہ، میری محبت اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے دل میں رکھی ہے، اسی وجہ سے ابو بکر دنیا میں سب سے آگے بڑھ گیا، اتنا بڑا مقام ملا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا جس کو خطاب ملا۔ یعنی ساری دنیا میں رسولوں کی جماعت کو چھوڑ کر، نبیوں کی جماعت کو چھوڑ کر اگر سب سے بڑا کسی کا مقام ہے ابو بکر صدیق کا مقام ہے، سب سے بڑا کسی کا درجہ ہے ابو بکر صدیق کا درجہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں افضل الخلق بعد ثانی اس افضل الخلق یعنی افضل الخلق بعد الرسول، یعنی افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے مگر کیسے مقام ملا؟ مقام ایسے ہی نہیں ملتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں غازی ہو غزالی ہو رومی ہو کہ جامی ہو، غازی ہو غزالی ہو رومی ہو کہ جامی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گائے، گھر میں بیٹھا رہے اور درجہ ایسے ہی ملے گا کیا؟ گھر میں بیٹھا رہے مقام ایسے ملے گا نہیں، مقام کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنی خواہشوں کو کچلنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو دین پہ وارنا پڑتا
پڑتا ہے, اپنے آپ کو مصطفیٰ کی محبت پہ وارنا پڑتا ہے. ہزاروں آندھیاں آئیں مگر نماز تکبیر اولا کے ساتھ نماز مسجد میں پڑھتا ہے. ہزار بارش ہو رہی ہے مگر فجر نہیں چھوٹتی ہے, مسجد میں آ کے تکبیر اولا کے ساتھ فجر پڑھتا ہے. ہزاروں گرمی کا زمانہ ہے, رمضان کا موسم ہے مگر روزہ نہیں چھوڑتا ہے. یعنی عمل کے میدان میں ہمیشہ آگے رہتا ہے. بارش کبھی مسجد سے اس کا قدم نہ روکے, ہمیشہ آندھی اور طوفان کبھی مسجد سے اس کا قدم نہ روکے. دھوپ ہے مگر وہ دھوپ اس کے روزے میں کبھی بھی اس کے قدم کو متزلزل نہ کرے. یعنی عمل کے میدان میں آگے رہے گا. اور جب بات حضور کی محبت کی آئے گی, ہزاروں کا فائدہ حضور کی محبت کے لیے چھوڑ دے گا, ہزاروں کا فائدہ مصطفیٰ کی محبت کے لیے چھوڑ دے گا. یعنی اپنی ذات کو مصطفیٰ پہ وارے, اپنے کردار کو مصطفیٰ پہ وارے, اپنے اولاد کو مصطفیٰ پہ وارے, اپنی ذاتی فائدوں کو مصطفیٰ پہ وارے. یعنی ہمیشہ دین اس کے سامنے رہے, مصطفیٰ کی محبت اس کے سامنے رہے, آقا کی شریعت اس کے سامنے رہے. ہمیشہ مصطفیٰ کے دین پہ چلنے کی فکر کرے گا, دنیا کے ملامت کی فکر نہ کرے گا. کوئی برا کہے میرا رب میرے رب کی بارگاہ میں مجرم نہ ہو جا. کوئی ناراض ہو جائے مگر مصطفیٰ ناراض نہ ہو, میرا پروردگار ناراض نہ ہو. اسی فکر میں جب بندہ آگے بڑھتا ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اللہ راستے بناتا جاتا ہے, اللہ راستے پیدا فرماتا جاتا ہے. اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے, اللہ راستہ بنائے گا. اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے, اللہ راستے بناتا جائے گا. ہاں متقیوں کا کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے ان کے, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی آزماتا ہے مگر آزمائش میں صبر کے ساتھ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ راستہ ایسا بنا دیتا ہے. 3 دن امام عالی مقام کی زندگی کا مطالعہ کیجیے اور پڑھیے. 3 دن کی پیاس اور شدت ہے بھوک کے, اور اس میں کامیاب ہو گئے امام عالی مقام. بھوک کو برداشت کیا مگر ایک فاسق کے ہاتھ پہ بیٹھ کرنا گوارا نہ کیا. پیاس کو برداشت کروں گا مگر ایک فاسق کے ہاتھ پہ بیٹھ کر نہ کروں گا. دنیا میں ساری مصیبتوں کو برداشت کروں گا مگر یزید شراب پیتا ہے, یزید زنا خور ہے, یزید پلید ہے, وہ کھلم کھلا نمازوں کو ترک کرنے والا ہے. ایسے خبیث النفس کے ہاتھ پر امام کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا. پیاس برداشت کرے گا مگر امام مصطفیٰ کے قانون کو نہ توڑے گا. بھوک برداشت کرے گا مگر امام مصطفیٰ کے قانون کو نہ توڑے گا. اگر وقت آیا 12 وقت آیا تو 22 سال کا علی اکبر قربان کروں گا مگر امام ایک غلط ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہ دے گا. اگر وقت آیا 18 سال کا اپنا بھتیجا اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں گا مگر دین کا مذاق نہ ہونے دوں گا, شریعت کا مذاق نہ بننے دوں گا. وقت آیا اپنا 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر دوں گا مگر مصطفیٰ کی شریعت میں کبھی بھی ایسا راستہ نہ نکالنے دوں گا جو شریعت سے ٹکراتا, قرآن سے ٹکراتا ہو. وقت آیا امام اپنی جان بھی مولا کی بارگاہ میں نظر کر دے گا مگر مصطفیٰ کے قرآن کو بتائے گا, مصطفیٰ کی شریعت کو بتائے گا. امام کے 3 دن کا امتحان, انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و منصب دیا کہ 3 دن کے اس حالات کے نکل جانے کے بعد آج 1400 سال کے زمانے کے بعد امام مسجدوں میں زندہ نظر آئیں گے, امام فکر میں زندہ نظر آئیں گے. آج دنیا میں 1400 سال کے بعد بھی امام پاک کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے. آج دیکھو یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اس 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہ رکھا, کسی نے اپنے بیٹے کا نام شمن نہ رکھا, کسی نے اپنے بیٹے کا نام خلی نہ رکھا مگر 1400 سال کا اتحاد کھنگال دیے. گھر گھر میں علی اصغر ملے گا, گھر گھر میں علی اکبر ملے گا, گھر گھر میں قاسم اور محمد ملے گا, گھر گھر میں زین العابدین ملے گا, گھر گھر میں حسین ملے گا, غلام حسن حسین ملے گا. یعنی 3 دن کے امتحان کے بعد اللہ نے جو امام کو برتا اور امام کو مرتبہ و مقام دیا ہے, آج 1400 سال کے بعد امام ایسے زندہ ہو گئے, وہ امام مسجدوں میں زندہ نظر آ رہے ہیں, مومنوں کی مجلسوں میں امام زندہ نظر ہے. امام فکر بن گئے, امام عقیدہ بن گیا, امام نظریہ بن گیا. ایسا زندہ ہوا ہے کہ قیامت تک امام کا نام اسلام و سنت کی پہچان بن گیا. ایسے زندہ ہوئے. اب جو امام کا نام لے گا وہ مسلمان, یعنی ان کا نام نظریہ بن گیا, ان کا نام ایک فکر بن گیا. یعنی اللہ مرتبے دیتا ہے, پہلے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے, مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ہزاروں معاملات ان کے سامنے تھے مگر ایک سارے معاملات ایک طرف, مصطفیٰ کی محبت اور دین ایک طرف. سرکار ابو بکر صدیق ایک مرتبہ حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ
ہم حق پر، ہمارا دین حق پر. حضور اب ہم کھل کر کعبے میں نماز پڑھیں گے. حضور نے منع فرمایا، مگر آپ کا اصرار ہوا تو کہا ٹھیک ہے. جب نماز مطاف میں نماز پڑھنے لگے صحابہ، اور پہلا اتفاق تھا. مشرکین نے دیکھا، مشرکین مکہ نے دیکھا، لو اب یہ آگے بڑھ گئے. ابھی تک تو چپ چپ کے اپنی تبلیغ کر رہے تھے، اب یہ حرم میں آ کر، مطاف میں آ کے دین اپنی نمازیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں. اگر نہ روکا گیا تو آگے معاملہ بڑا سنگین ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق اور کچھ ساتھی اور مصطفیٰ جان رحمت بھی تھے. جب نماز پڑھتے ہوئے کافر و مشرکین نے انہوں دیکھا، ان سب پہ حملہ کر دیا. یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچائی، اور دوسرے جو نئے مومن ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، ان کو بھی تکلیف پہنچائی. اور ابو بکر صدیق باوجود اس کے کہ ان کا نام عرب کی زمین پہ بہت بڑا نام تھا، وہ ایک بہت بڑے تاجر ابو بکر صدیق تھے، ایک بہت بڑے مدبر ابو بکر صدیق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت بھی عقل کامل عطا فرمائی تھی. اس وقت بھی جب ایمان نہ لائے تھے جناب ابو بکر صدیق، بڑے میٹر میں ابو بکر صدیق میں مشورہ لیا جاتا ہے. بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن میں حضرت ابو بکر صدیق سے کنسلٹنگ لیا جاتا ہے. یعنی ان کا نام اس زمانے میں بھی لوگ ادب سے لیتے ہیں. مگر بات دین کی آئی، دیکھا کہ سارے لوگ مطاف میں نماز پڑھ رہے ہیں حرم میں، تو ان سے رہا نہ گیا، مشرکین سے ایک ساتھ حملہ کیا. یہاں تک کہ جھگڑا اور مارا ماری اس قدر ہو گئی کہ ایک کافر نے آ کر جناب ابو بکر کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. آپ بے ہوش ہو گئے. خیر نیا معاملہ تھا. اب جو ہے دین پہلا اتفاق ہوا تھا. اس سے پہلے تو اندرونی طور پہ تبلیغ کی جا رہی تھی. پہلا اتفاق ہے کہ کھل کر اس طرح حرم میں آئے. اللہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے گئے، صحابہ تشریف، اور ابو بکر صدیق کا قبیلہ بنو تمیم جو تھا، بنو تمیم والے آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے گھر پہ لے گئے. اللہ والدہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ ہیں. یعنی وہ شرف ملا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو. ان کا بے ابو بکر صدیق صحابی ہے، ان کی ماں ام الخیر صحابی ہے، صحابیاں ہیں. حضرت ابو بکر کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ وہ بھی صحابی ہیں. کتنا بڑا مقام ابو بکر کو ملا. ان کی بیٹی حضرت عائشہ صحابیہ ہے، ان کے بیٹے عبد الرحمن صحابی ہے. یعنی اتنا بڑا مقام ملا. ابو بکر صحابی، ان کی ماں صحابیہ، ان کے والد گرامی صحابی، ان کے 2-3 بیٹے صحابی، اور ایک بیٹی ابو بکر صدیق جناب عائشہ وہ صحابی آئی نہیں ہے. ان کو تو رسول اللہ کی زوجیت کا اتنا مقام ملا، قیامت تک کے لیے امت کی ماں ابو بکر کی بیٹی جناب عائشہ.